کچھ اعتراضات ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آگے. پھر تو ایک کچھ اعتراضات اور عبادت کیے جاتے ہیں کہ جہاد مع نفس جو ہے یہ کفار کے خلاف جو لڑائی کرنی ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بڑا جہاد. تو یہ انفارچونیٹ ایک معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی روایات بہت پھیلی ہوئی ہیں. جیسے کہ روایت ہے کہ کچھ مجاہد جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ واپسی پر خوش آمدید، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو. تو وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ سے نے جواب دیا کسی کا اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا. تو یہ روایت ہے، اس کی بنا پر اصل میں جو نفس کے خلاف جہاد ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے ایک طرح سے سپیریئر ثابت کیا جا رہا ہے. یہ بات غلط ہے. جہاد مع نفس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ہے ضروری، بالکل امپورٹنس ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو جو ہے ایک سپیریئر حیثیت دے دینا اور جہاد فی سبیل اللہ کو ڈیگریڈ کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ اس روایت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. یہ روایت بیسیکلی ضعیف روایت ہے. امام بہقی نے حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس میں ضعف ہے، ٹھیک ہے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے تخریج میں وہ فرمایا کہ اس حدیث کے 3 راوی قابل اعتماد نہیں. اس میں بھی ایک راوی جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ متروک الحادث ہے، یعنی اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. امام بخاری، امام نسائی کی بھی یہی رائے ہے. تو یہ ضعیف روایت ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ کھڑا کر کے پورا اتنے بڑے تصور کو رد کیا جا رہا ہے جو قرآن کا بیانی ہے جس کے پیچھے کھڑا. تو یہ غلط بات ہے بالکل. پھر جہاد ہر حال میں فرض ہے، چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں. یہ کچھ جو ہمارے ہاں جہادی تنظیم کے لوگ ہیں وہ انہوں نے نظریہ بنایا ہوا ہے جی چاہے وسائل ہوں نہ ہوں، اب اتنی بڑی فوج ہے اسے ٹکر لینی ہے جی کوئی 2-3 بندے ہیں 10 بندے لاؤنچ ہو جاؤ بس. یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. جو قرآن مجید میں اس کو واضح طور پہ جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے کچھ لوگ جو تھے ان کے وسائل اگر میسر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک طرح سے جنگ سے جو ہے وہ معذرت دے دی. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اور نہ ان پر کو حرج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے سر و سامان جو لوگ ہیں کہ تمہارے پاس آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کے پاس وہ آئیں اور ان کو سواری دو. وہ ان سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں سواری دے دیں، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے. اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یعنی جذبہ بہت تھا لیکن وسائل نہیں تھے، تو ان کو بھی ایک طرح سے معافی دے دی گئی. یا بڑی اہم آیت سورہ انفال کی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو قتال کا شوق دلائیں. یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ان میں سے جو ہے وہ 100 جو ہوں گے ڈٹ جانے والے ہوں گے 200 پر غالب آ جائیں گے. وہیں یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اور اگر 100 ہیں اگر 10 ہیں تو پھر یکم منکم 20 صابروا یغلبوا 200، ٹھیک ہے. تو یعنی اگر 20 ہیں تو پھر وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1:10 کا جو ہے معاملہ ہے. وہیں یکم منکم 100، اور اگر وہ 100 ہیں یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو پھر وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ کافر جو ہیں بانہم قوم لا یفقہون، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی ریشو ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے دشمن جو ہے اس کو اسیس کیے بغیر لڑائی شروع کر دینی ہے. تو پہلے جو ہے ریشو تھی 1:10، یعنی 20 ہے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور 100 ہے تو پھر وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. تو اللہ نے اس پہ تخفیف خود ہی فرما دی. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اس کے اندر. اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر ضعف آ گیا ہے. فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو اب جو ہے اگر 100 ہیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِنْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، 1000 ہیں تو 2000 پر غالب آ جائیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی ریشو پرپورشن ہے. آپ نے دشمن کی اسسمنٹ کرنی ہے تبھی آپ نے پھر اس کے ساتھ جو ہے ٹکر مول لینی ہے. بغیر استطاعت کے ٹکر لینا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. اور ابن عباس سے مروی ایک روایت بھی ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں اس کی تشریح آئی ہے، اور یہی تشریح ہے کہ اس کے اندر جو ہے باقاعدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پرپورشن اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو فائٹ کرنا آپ کے لیے لازم ہے، ورنہ پھر آپ فائٹ نہیں کریں گے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ بغیر وسائل کے آپ لڑائی کریں. پھر ایک اعتراض آتا ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب امیر حکم دے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اتنا بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا مذاق خیز قسم کا آج کل جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی جب امیر حکم دے گا تو تبھی آپ مارچ کریں گے، تبھی جہاد ہوگا. اب مسئلہ یہ کہ امیر صاحب تو ہے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کا صحیح معنوں میں امیر تو ہے نہیں، یہ تو بیٹھے ہوئے اوپر خود جو ہیں یہ تو دین نافذ نہیں کرے تو کفر نافذ کر رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ کہنا کہ جی امیر حکم دے گا تو ہی ہم جہاد کریں گے، تو کتنا یہ مذاق خیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ کفری احکامات نافذ ہیں، کفر کا فتنہ 400 پھیلا ہوا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سے لڑائی کرو،
اور کہیں پر اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ امیر جو ہے وہ حکم دے تو تبھی جو ہے تم نے لڑائی کرنا ہے. تو اللہ صاف کا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اس وقت تک لڑائی کرنی ہے. علت صرف ایک ہے، اللہ کا دین نہ ہو تو لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. تو وہی بات ہے، یہاں پہ تو حکم دے رہا ہے کفر نافذ کرنے کا، کفر نافذ کرو. تو اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جناب وہ کوئی جو ہے دین نافذ کرنے کا حکم دے گا یا دین کو غالب کرنے کے لیے والے سے حکم دے گا، تو یہ کتنی مذاق خیز بات ہے، بلکہ اس کے خلاف ہمیں فائٹ کرنی. تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے جو کی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک اعتراض ہے. پھر ایک چوتھا اعتراض ہے کہ مسلمان حاکم کے خلاف کسی صورت بھی جہاد نہیں ہو سکتا. مطلب یہ جو کلمہ گو ہے تو بس اب جو مرضی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ قبول کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ بھی مذاق خیز بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک دفعہ پوچھا گیا، خاص طور پہ جب تاتاری جو ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہیں آتے ساتھ ہی جو ہے مسلمان ہوتے ساتھ ہی کچھ علاقے فتح کیے، تو وہاں پر تو اس کے چنگیزی نافذ کر دی، قرآن نافذ نہیں کیا. تو پھر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ تو کلمہ گو ہے نا جی، تو ان کے خلاف تو ہمیں فائٹ نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ پھر ابن تیمیہ نے جو مجموعہ فتاوی میں موجود ہے یہ ان کا موقف یہ پیش کیا کہ ہر وہ گروہ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکام اور شرائع میں سے کسی بھی حکم کو قائم کرنے سے اجتناب کرتا، ایک حکم بھی اگر متواتر احکامات ہیں ان میں سے ایک بھی حکم اگر نافذ نہیں کرتا، چاہے تتاری ہوں چاہے غیر تتاری، ان سے قتال فرض ہے تاکہ اسلام کے قوانین و شرائع کی پابندی نہ کرنے لگیں، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شہادت کے اقراری بھی کیوں نہ ہو، کلمہ کو بھی کیوں نہ ہو، یا حتیٰ کہ بعض دیگر احکامات کے پابند بھی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا. جب ابوبکر صدیق نے کیوں قتال کیا تھا ان سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے؟ باقی چیزیں تو قبول کر رہے تھے، لیکن ایک حکم جو ہے انہوں نے نہیں مانا تو ان کے خلاف قتال کیا گیا. تو معلوم ہوگا جب تک اسلام کے احکامات کی عملاً پابندی نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام کو خالی اپنا لینے سے قتال ساقط نہیں ہو جاتا. اس لیے جب تک دین سارے کا سارا ایک اللہ وحدہ لا شریک له نہ ہو جائے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، قتال واجب ہے. چنانچہ دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو قتال واجب ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکامات اور قوانین کی پابندی نہیں کرتے، ان سے قتال کے واجب ہونے پر علماء اسلام میں کوئی بھی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ. تو یہ جی بڑا کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ہے. اور یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کا فتنہ اگر کوئی کافر نافذ کر رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے حرم کی حرمت پامال ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ سورہ بقرہ میں ساری بحث ہے. میرے حرام مہینوں کی حرمت پامال ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑائی کرو کیونکہ یہ کفر نافذ کر رہے ہیں، اور وہی اگر کوئی کلمہ کو نافذ کر رہے تو قابل قبول ہو جائے گا اللہ کے لیے. یعنی کیسی اللاجیکل بات ہے جو یہ ذہن میں آتی ہے ان لوگوں کی جو یہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے یعنی ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، وہی بات ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. آج انسانیت نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ ایک حق تسلیم کر لیا ہے. یعنی امیجن کر سکتے ہیں کوئی بھی زندہ سوسائٹی جو ہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں کتنے زندہ ہیں، کتنے باشعور ہیں کہ وہ اپنے حاکموں کو جو ہے ہٹا سکتے ہیں اگر وہ ان کے اوپر ظلم کریں. یہ حق جو ہے دنیا کی اس وقت 40 سے اوپر ممالک کی کانسٹیٹیوشن میں ایکنالج کر لیا گیا. اور دو بڑے جو آئین ہیں، سلسلہ وہاں سے چلا تھا نا، فرینچ ریولوشن، اس کے بعد ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین جو ہے طے کی تھی. اس کا آرٹیکل 33 سے 35 اگر آپ پڑھیں آرٹیکلز ان کے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، میں اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. ظلم کے خلاف مزاحمت دیگر انسانی حقوق جن کو طے کیا گیا ہے کا حاصل ہے. معاشرتی اکائی میں کسی ایک فرد کے ساتھ ظلم اس اکائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اس معاشرتی اکائی کے ساتھ ظلم اس کے ہر فرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. جب حکومت عوام کے حقوق اور ان کسی حصے کو پامال کرتی ہے تو بغاوت دووں کا حق ہے، بغاوت دووں کا حق ہے، اور یہ حق تمام حقوق سے زیادہ مقدس، تمام ذمہ داریوں سے زیادہ ناگزیر ہے. سبحان اللہ. دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ انسانیت نے یہ سمجھا کوئی ظالم اوپر آ کے بیٹھ نہیں سکتا. یہ فرینچ ریولوشن کے بعد جو ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین طے ہوا تھا، دنیا کے بڑے آئینوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اور ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو امریکہ میں جب اس نے آزادی حاصل کی تو اس میں جو ان کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں کیا لکھا ہے، جب تواتر کے ساتھ غاصبانہ اور ظالمانہ اقدامات اسی مقصد کے لیے کیے جانے لگیں کہ ان عوام کو مطلق العنانیت کے تحت دانے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا تختہ الٹ. یہاں تو یہ رائٹ جو ہے انسانیت سمجھ رہی ہے. اور کیا دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کے اندر یہ رائٹ نہیں ہے؟ اس کے اندر کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے جو ہے عوام کی کہ وہ اس اہم ذمہ داری کو ایکسرسائز کریں؟ لیکن ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو بہرحال یہ ہے جی کانسیپٹ نمبر 4 ہے.